جتنے بھی لیڈرشپ وہاں پر ہے، جتنے بھی وہاں پہ پولیٹیکل پرسن ہیں، وہ آتے ہیں اپنے پبلک کے تھرو، آپ کے جو ہے نا کہ ان کی الیکشن ہوتے ہیں اوکے اور وہ ان کے تھرو، ان کے بلبوتے پہ آتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر کل ہم ایک آواز بھی دیں گے تو پورے پاکستان لائک انڈیا کے لوگ جو ہے نا ہمارے لیے باہر ہاں نکلیں گے. ایسے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو پتہ ہے کہ جہاں جہاں پہ میرے ملک کا مفاد ہے لائک وہ دیکھتے ہیں یار کہ یہ یہاں پہ جو ہے نا کہ میرے عام پبلک کو میرے عام پبلک کا بینیفٹ ہے، وہ اس چیز سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. کہ وہاں پہ جتنے بھی ان کے صحافی بھی ہیں، میں چلو آپ سمجھے کہ چلو 100% ان کے صحافی جو ہے نا کہ اپنے پبلک کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہے، لیکن ان میں سے 90% ان کی صحافت جو ہے نا کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہمارے یہاں پہ جو ہے نا کہ وہ صحافی سوال کرتے ہیں، بھائی بتا دیں اس میں عوام کو اتنا نقصان ہو، اس کے نقصان کا جواب دے کون ہے؟ بالکل. وہ غریب عوام جو ہے نا کہ 2 وقت روٹی کھانے کے لیے جو ہے نا کہ ان کے وہ ترستے ہیں، لیکن آپ نے ان کا ٹیکس لگا کر آپ نے وہاں پہ استعمال کیا، اس میں سے عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ ٹیرفس کی آگ لگی ہوئی ہم لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے، اور جس طرح سے ٹرمپ کی میڈنس ہے وہ کنٹرول نہیں کی جا پا رہی ہے. اور آئی تھنک سو کہ پہلے ہم لوگ بہت زیادہ کہہ لیں کہ پاکستانی اسپیشلی ایکسائٹیڈ تھے کہ بھارت کے اوپر 25% ٹیرف لگ رہا ہے، لیکن ایک اور بم کا گولا پھٹا اور ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان پر بھی 19% ٹیرف لگا دیا ہے ٹرمپ نے. اور اسپیشلی اگر بات کریں بنگلہ دیش کی تو اس کے اوپر بھی 20% ٹیرف نظر آ رہا ہے. اس نے اسرائیل کو بھی نہیں چھوڑا، اس میں بھی ٹیرف لگایا. افغانستان پر بھی 14% ٹیرف نظر آتا ہے. سو دا پوائنٹ از دیٹ کہ 50 ممالک ایسے ہیں جہاں پر ٹرمپ نے ٹیرف لگایا ہے. اور اگر ہم لوگ بات کریں پاکستان، بنگلہ دیش اور ان 50 ملکوں کی، تو سب سے زیادہ جو ٹیرف ہم لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے جی انڈیا کے اوپر. ہم جہاں پر بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں آئل ریزروز فائنڈ آؤٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں تو میمز بن رہی ہیں اتنی زیادہ. اینڈ اسپیشلی ہم لوگ بات کریں تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم انڈیا کو تیل دیں گے، جبکہ ہمیں خود تیل کی ضرورت یہاں پر پڑی ہوئی ہے، اور ہم نے کہہ لیں کہ امریکہ سے کافی بھاری بھرکم تیل خرید کر رکھ لیا ہے. سو دا پوائنٹ از دیٹ کہ ٹھیک ہے سارے ملکوں پر ٹیرف لگایا ٹرمپ نے، بٹ انڈیا کے اوپر اتنے زیادہ ٹیرف کیوں لگا دیا؟ انڈیا کے ساتھ کیا دشمنی نظر آتی ہے ان کو؟ اینڈ اسپیشلی اگر بات کی جائے تو بنگلہ دیش ہنس رہا ہے اس ٹائم انڈیا کے اوپر کہ بھائی آپ کی تو بڑی دوستی تھی انڈیا کے ساتھ، اور اب دیکھیں کہ ہمیں تو 20% ٹیرف لگا دیا اور آپ کو اتنا ہیوی ٹیرف کیوں لگایا انہوں نے؟ اچھا، پہلے تو ایک چیز تو کلیئر ہے کہ آپ نے جو ہے نا کہ امریکنس کے سائیکو کو آپ نے دیکھنا ہے کہ امریکن جو ہے نا کہ کس طرح کے سائیکو رکھتے ہیں، وہ کس طرح کی مینٹلٹی رکھتے ہیں. اوکے. جہاں پہ بھی ان کو جو ہے نا کہ بینیفٹ ملتا ہے نا، وہ ہمیشہ وہاں پہ جو ہے نا اپنے آپ کو بالکل اتنا انوسنٹ، اتنا ڈیسنٹ کر لیتے ہیں کہ سمجھ سکتے ہیں ان سے کوئی مہذب اور ان سے کوئی ڈیسنٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا اوکے. کنٹری. ابھی اب بات آ گئی کہ جو ہے نا کہ یہ ٹیرف لگا ہوا ہے کہ سارے کنٹریز کے اوپر لگا، لیکن انڈیا کے اوپر جو ہے نا کہ زیادہ کیوں لگا؟ اب دیکھیں، اب انڈیا سے اس کو کیا مفاد ہے؟ انڈیا سے کوئی اس کو مفاد ہے؟ انڈیا سے اس کو کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں ہے. اب اس کو جہاں جہاں سے اس کو مفاد ہے، اب دیکھیں لائک پاکستان سے اس کو مفاد ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان نے اس کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن جس طرح اس کو آؤٹ پٹ دینا چاہیے تھا، جس طرح جو ہے نا کہ اس کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، انسٹیڈ آف دیٹ اس نے اس کے اپوزٹ کیا. اور رہی بات کہ جو آپ دیکھیں جو ہے نا کہ یہ 2-3 میرے خیال سے مہینے کے پہلے کی بات ہے، محمد شریف اللہ آئی تھنک سو اس طرح جو ہے نا کہ ایک بندہ یہاں سے پکڑا گیا، جس کو امریکہ نے بلیم کیا تھا کہ اس شخص نے جو ہے نا کہ یہ ایک ٹیررسٹ ہے، اور اس نے جو ہے نا کہ ہمارے اداروں کے اوپر اس نے اٹیک کیا تھا افغانستان کے اوپر، تو ہم نے اس کو ڈیپورٹ کر دیا، دے دیا. بھائی ہم نے دیکھی کتنی قربانی ہے، ہم نے اپنے عام پاکستانی شہریوں کو کم سے کم 80,000 سے زیادہ عام پاکستانی ڈرون اٹیکس میں مارے گئے. کتنی قربانی ہے امریکہ کے لیے. ہماری تو جنگ ہی نہیں تھی افغانستان کے ساتھ، ہم نے پھر بھی کود پڑے ان کے جنگ میں. یہ تو ہم نے لائک ٹوٹلی امریکہ کے کہتے ہیں لیے کہ ہم کیا. امریکہ لیے کچھ کرتے ہیں تو ہم تو اس کے مقروض ہیں، ہم اسے قرضہ لیتے ہیں، اس لیے ہم لوگ امریکہ کے لیے آنکھیں بند کر کے ہر چیز کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ کریں گے. اینڈ اسپیشلی اگر ہم لوگ انڈیا کی بات کریں تو انڈیا تو کسی مقروض نہیں ہے اس کا، وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں. اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو اور بھی بہت ساری افواہیں سننے کو آ رہی تھیں کہ انڈیا نے فائنلی منع کر دیا کہ ہم رشیا سے آئل نہیں خریدیں گے، لیکن انڈیا نے کہا ٹرمپ کی ایسی کہ تیسی، میں تو رشیا سے آئل لازمی لوں گا، مجھے سستا ملتا ہے اور یہ میری نیشن کا انٹرسٹ ہے. دیکھیں جس طرح آپ انڈیا اور پاکستان کو اگر آپ اس میں ڈفرینس دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں انڈیا میں آپ کی جتنی بھی لیڈرشپ وہاں پر ہے، جتنے بھی وہاں پہ پولیٹیکل پرسن ہیں، وہ آتے ہیں اپنے پبلک کے تھرو، آپ کے جو ہے نا کہ ان کی الیکشن ہوتے ہیں اوکے. اور وہ ان کے تھرو، ان کے بلبوتے پہ آتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر کل ہم ایک آواز بھی دیں گے تو پورے پاکستان لائک انڈیا کے لوگ جو ہے نا ہمارے لیے باہر نکلیں ہاں گے. ایسے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو پتہ ہے کہ جہاں جہاں پہ میرے ملک کا مفاد ہے لائک وہ دیکھتے ہیں یار کہ یہ یہاں پہ جو ہے نا کہ میرے عام پبلک کو میرے عام پبلک کا بینیفٹ ہے، وہ اس چیز سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر دیکھیں وہ اگر امریکہ سے تیل لیں گے تو ان کو تو ڈیفینیٹلی نقصان. ان کو لگتا ہے روس ان کو سستا دے رہے تو وہ ان کے پبلک کے لیے ان کے بیسٹ ہے.
ان کو تو ریلیف، ان کو تو جو ہے نا کہ لائک جو بھی سیٹسفائی کرنا ہے اپنی پبلک کو کرنا ہے. پبلک کو جب ان کے ریلیف مل رہا ہے تو وہ بھائی امریکہ جیسے ہزار ایسے جو نا کنٹری ہیں وہ پھر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ان کی عام پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے جو ہے نا کہ عوام جو ہے نا ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہوئی ہے. اور رہی بات ہماری پاکستان کی، اب ہماری پاکستان کے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاکستان ہم ان کے مقروض نہیں ہیں، نہ ہی ہم نے جو ہے نا کہ ان سے اگر وہ انہوں نے ہمیں قرضہ بھی دیا ہوا ہے تو ہم ان کو ٹیکس ان کا سود ان کا پروفٹ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم ایسے یہ تو نہیں کہ اس نے ہمیں اللہ کے نام کے اوپر دیا ہوا ہے کہ یا کوئی خیرات دیا ہوا ہے، اگر اس نے ہمیں کوئی اماؤنٹ دی بھی ہوئی ہے وہ اس کے اگینسٹ ہم ان کو پروفٹ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور رہی دوسری بات کہ پاکستان کبھی بھی کسی کا مقروض نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ڈپینڈس کرتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا کہ لیڈرشپ کے اوپر. جب آپ کا لیڈرشپ، جب آپ کے جو ہے نا کہ وزیر اعظم جو آپ کے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اگر عوامی جو ہے نا کہ پاور کے ساتھ آئیں گے تو کبھی بھی کوئی بھی دنیا کی طاقت ہو وہ کبھی بھی آپ کی آنکھوں میں ملا کر آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک اشارہ دے گا، وہ جو ہے نا کہ اس کے پیچھے پوری اس کی عوام کھڑی ہو جائے گی. اب اس وقت جو ہماری اسٹیٹ ہے، اس وقت جو ہماری ریاست ہے، آپ دیکھیں یقین کریں جو بھی کچھ ہے پاکستان کی عوام نہیں نکلے گی، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس وقت ہماری اسٹیٹ جو ہے نا کہ وہ آپ کے تم طاقت کے بلبوتے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اس نے بندوق کے زور کے اوپر، ڈنڈے کے زور کے اوپر خود کو لوگوں میں جو ہے نا کہ لوگوں سے زبردستی باتیں منوانا، لوگوں کو اپنا قانون منوانا، یہ چیزیں اس وقت اس ملک میں چل رہی ہیں. وگرنہ ادروائز جو ہے نا کہ آپ پچھلی حکومتوں میں دیکھیں، آپ اس چیز کو چھوڑیں، آپ عمران خان کے دور میں دیکھیں، کبھی آپ کو ایک ڈرون اٹیک ملا؟ امریکہ نے اڈے مانگے دیے، اس نے کہا بھائی روس سے تیل لانا، کہتا ہے بھائی میں لوں گا، کیونکہ عمران خان کو پتا تھا میں نے پیچھے جا کے بھائی میرے پیچھے پورے عوام کھڑی ہوئی ہے، یہ تو میرے کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو یہ ساری چیزیں یہ ڈیپینڈس کرتے ہیں، نہ ہی پاکستان کسی کا مقروض ہے اور نہ ہی پاکستان جو ہے نا کہ کسی کی غلامی کرتا ہے. اگر کچھ پاکستان نہیں ہے، پاکستانی ہے، پاکستان کی عوام، پاکستان کے سیاستدان ہے، پاکستان نہیں ہے. پاکستان کے جو جتنے بھی اس وقت سربراہان ہیں وہ غلام ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام جو ہے نا کہ وہ خوددار عوام ہے. الحمدللہ وہ اپنے صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی وہ خود کرتے ہیں. لیکن اس وقت وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو ہے نا کہ ڈنڈوں کے زور کے اوپر جو ہے نا کہ رات کو جو ہے نا کہ دن بتانے کی کوشش کروا رہے ہیں اور دن کو رات بتانے کی کوشش کروا رہے ہیں. لیکن اس طرح ریاستیں نہیں چل سکتی. اس طرح کبھی بھی آپ جو ہے نا کہ ایک ملک کے، کیونکہ ایک ریاست کی طاقت اس کی عوام ہوتی ہے، جب آپ اس کی عوام کو ڈنڈے کے مطابق آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا کہ اپنا قانون خود نہ مانے لے کے عوام سے قانون منوا لیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کسی بھی معزز معاشرے میں آپ چلے جائیں وہاں پہ جو بھی پاکستان کی اور بھارت کی عوام میں مین ڈفرنس کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں بھارت کی عوام جو ہے نا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لیے وہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں صرف فرق یہ ہے کہ ہاں پہلے سے پاکستان ڈیفینیٹلی سے ڈیولپ، پہلے سے جو ہے نا کہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون کیا کرے. اب پاکستان کے لوگ ڈیفینیٹلی آپ سمجھے 80% پاکستانی جو ہے نا کہ وہ ایک آواز بن کے کھڑے ہوتے ہیں. ایک اپنے جو ہے نا کہ ان کو پتہ ہے کہ جہاں پہ عوامی مفاد ہے وہ سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہاں کے جو لوگ جو ہے نا کہ ہم اصل میں ایک دوسرے کو ٹرولنگ کرتے رہتے ہیں. اپنے حقوق کے لیے بولنے کے لیے شاید ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کل ہمیں مارا جائے گا، کل ہمیں اٹھایا جائے گا، کل ہمارے جو ہے نا کہ فیملیز کو جو ہے نا کہ اٹھایا جائے گا. اس وجہ سے لوگ کچھ پیچھے بھی ہٹتے ہیں. اور بھارت کی عوام ہے، بھارت کی عوام وہ سارے ایک پبلک ہیں، وہ ایک قوم ہے. آپ ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. دھنیہ واد.